الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم معزز سامعین، کسی شاعر نے کہا ہے، عزائم ہوں اگر محکم چراغ دل جلانے میں، عزائم ہوں اگر محکم چراغ دل جلانے میں، تو کیا مشکل زمانے پر اجالا بن کے چھانے میں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تا قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ کار نبوت کی جو ذمہ داری ہے وہ اس امت محمدیہ کے اوپر ہے، اور امت محمدیہ میں دو قسم کے لوگ پائے جا رہے ہیں، ایک تو ہے عالم اور ایک ہے غیر عالم۔ کار نبوت کا کام دونوں کو کرنا ہے، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، وہ عالم بھی کر رہے ہیں اور غیر عالم بھی کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اسلام کا کام کر رہے ہیں، اور دین کا کام کرتے کرتے اللہ کے بندوں تک اللہ کے حکموں کو پہنچا رہے ہیں۔ لیکن پہنچانے میں، دین کا کام کرنے میں بہت سارے مشکلات آتے ہیں، بہت سارے مصائب آتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب دین کا کام کر رہے ہیں تو دینی کام کرتے ہوئے کوئی مشکلات نہیں آنی چاہیے، کوئی مصائب نہیں آنی چاہیے، یہ ہم سوچتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سوچنے والے چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، چاہے جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اور اگر اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، یہ سوچ مزاج نبوت کے خلاف ہے، ترتیب نبوت کے خلاف ہے۔ جب آپ دین کا کام کریں گے تو مصائب آئیں گے ہی، مشکلیں بڑھتی جائیں گی، آپ الجھن کے شکار ہوں گے، آپ کی زندگی میں حالات آئیں گے، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں ہم تو عالم ہیں، اور اگر عالم نہیں تو غیر عالم ہیں، لیکن ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات آئیں گے ہی، دین کے کام کرتے کرتے مشکلات آئیں گے ہی، لیکن اس مشکلات کی وجہ سے اور ہم الجھن میں پڑ جائیں اور کام کرتے کرتے رک جائیں، یا کام کرتے کرتے رکاوٹ پیدا ہو جائیں، یا ہمارے دشمن پیدا ہو جائیں، یا ہمارے حاسدین پیدا ہو جائیں، یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ ترتیب نبوت ہے، یہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ اب اعلان، آپ نبوت کا اعلان کر دیجئے۔ اس 40 سال کی زندگی میں جو مکہ کے اندر رہے آپ، تمام لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے، ہر ایک آدمی آپ کو پکارتے تھے، صادق ہے، امین ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرنے لگے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے،
اور اللہ کی بندوں کو گمراہی کی گھاٹی سے نکال کر جنت کی طرف لے کر کے آنے لگے تو پورا زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے 13 سال تک سرور کونین مکہ کے اندر رہے اور کتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیے۔ پورا زمانہ دشمن ہو گیا، بلکہ خون کے پیاسے ہو گئے، اس کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج اگر علماء کرام کام کر رہے ہیں یا داعی اسلام کام کر رہے ہیں تو حالات آئیں گے ہی، مشکلات آئیں گے ہی، اور اگر یہ مشکلات آ جائیں تو آپ کو اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے کرتے رک جا رہے ہیں یا کوئی رکاوٹ پیدا ہو جا رہی ہے، خود اس عالم کے اپنے خاندان والے اپنے رشتہ دار خود ہی دشمن ہو جا رہے ہیں، اور اگر دشمن ہو رہے ہیں تو یہ کار نبوت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ کے اندر رہے، سب کے سب دشمن ہو گئے، جو اپنے خون کے رشتہ دار تھے وہ بھی دشمن ہو گئے۔ اور آج اگر کسی عالم کے اپنے خون کے رشتہ دار دشمن ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس عالم کو چاہیے کہ آپ جس میدان کے اندر رہ کر کے دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کرتے رہیں، آپ کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف اٹھائے مکہ کے اندر، شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک محصور رہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف بھی گئے، وہاں بھی پتھر کھائے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کے پاس تشریف لے گئے، اور ابو جہل، عتبہ اور شیبہ یہ لوگ سب اپنے ہی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے ابو جہل نے اتنا مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں جنگل کے اندر شکار کے اوپر گئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو باندی کہہ رہی حضرت حمزہ کو، آپ کا بھتیجا یتیم ہے، ان کے سروں کے اوپر نہ ماں باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سایہ ہے، اور بے یار و مددگار ہے۔ اور ابو جہل نے اتنا مارا کہ سر مبارک سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ باندی کہہ رہی حضرت حمزہ کو۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ستائے گئے مکہ کے اندر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ گئے، اور اندر گھر کے اندر بھی نہیں گئے، وہیں سے لوٹ کر کے حتیم کعبہ کے پاس آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور دوسرے کفاران مکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی زور سے کمان اب حضرت حمزہ نے ابو جہل کے سروں کے اوپر مارا کہ خون کا فوارہ وہاں سے جاری ہو گیا، اور فرمایا کہ خبردار، آج سے کوئی بھی شخص محمد کی طرف انگلی سے اشارہ بھی کرے گا تو یہ حمزہ اس کی انگلیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ آج سے حمزہ محمد کا حمایتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے کام کرنے لگے تو سارا زمانہ دشمن ہو گیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اپنے زمین و جائیداد کو چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اپنے گھر کو چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور بہت سارے صحابہ پہلے بھی آ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں تھے۔ وہ ہجرت کا ایک پورا واقعہ ہے۔ مجھے سمجھانا صرف یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر چاہے وہ عالم کام کر رہا ہو یا غیر عالم کام کر رہا ہو، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو مسلسل کرتے رہیے، حالات کی پرواہ مت کیجیے، کون دشمن ہو رہے ہیں اس کی پرواہ مت کیجیے،
کون آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس کی پرواہ مت کیجئے، کون آپ کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں اس کی پرواہ مت کیجئے۔ آپ کا بھائی بھی آپ کا دشمن ہو سکتا ہے، آپ کی بہن بھی آپ کی دشمن ہو سکتی ہے، آپ کے خیش و اقارب وہ بھی دشمن ہو سکتی ہے، پورا محلہ دشمن ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا زمانہ آپ کا دشمن ہو جائے، لیکن آپ کام کرتے رہیے۔ کار نبوت، ترتیب نبوت یہ ہے ہی نہیں کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں اور آپ کے اوپر کوئی انگلیاں نہ اٹھائے اور آپ کے اوپر کوئی تہمت نہ لگائے، آپ کے اوپر کوئی الزام نہ لگائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی آپ کے حاسدین نہ ہو، کوئی آپ کی غیبت کرنے والا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے ایک موقع کے اوپر لکھے ہیں معرف القرآن کے اندر، آپ دیکھیے وہاں پہ حضرت لکھے ہیں کہ مولوی کا جو میدان ہے یہ بہت خطرناک میدان ہے، علماء کا جو میدان ہے یہ بہت خطرناک پرخطر میدان ہے۔ یہ میدان ایسا ہے کہ اگر علماء کرام پیدل چلیں گے تو بھی لوگ تنقید کریں گے، اور اگر علماء کرام سواری کے اوپر چلنے لگیں گے تو بھی لوگ تنقید کریں گے، علماء کرام بغیر چپل کے چل رہے ہیں تو بھی لوگ تنقید کریں گے، اور اگر ایک اچھی سی چپل آپ خرید لیے تو بھی لوگ تنقید کریں گے۔ اگر آپ کے اندر برداشت کرنے کی مادہ ہے، تحمل کرنے کی مادہ ہے، تو آپ مولوی کے میدان میں رہیں اور دین کا کام کرتے رہیں، ورنہ آپ اس میدان کو چھوڑ دیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو میرے دوستو، ہم تمام چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، اگر آپ کام کر رہے ہیں دین کا کسی بھی شعبے میں، اسلام کے کسی بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں اور آپ کر رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں آنے دیجئے، لیکن آپ کام کرتے رہیے، ایک نہ ایک دن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے آ گئے مدینہ، اور مدینہ کے اندر بھی سب کے سب دشمن ہو گئے۔ دیکھ لیجئے آپ تاریخ اٹھا کر کے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ جو مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو پروردگار عالم انہی کو تاج نبوت ان کے سروں کے اوپر رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ہر ایک کی تاریخ کو دیکھ لیجیے آپ، کتنے ستائے گئے، وہ کتنے مصیبتیں آئی، لیکن کوئی بھی انبیاء علیہ السلام اپنے کام سے رکے نہیں، چلتے رہے۔ میرے دوستو، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ خود قرآن کی جو آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ آپ دیکھ لیے اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان آیتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کے دشمن پیدا ہوں گے، لوگ نبی کے دشمن ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے ان آیتوں کا۔ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیں گے نبی کے دشمن کو، خود پروردگار عالم پیدا کر دیں گے۔ جب نبی کے دشمن ہو سکتے ہیں تو جو نبی کے وارث ہیں، لوگ ان کے دشمن نہیں ہوں گے۔ آپ اس کی دشمنی کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ مدرسہ کے لائن ہی چھوڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ مساجد ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ خانقاہوں کی چھوڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ دعوت و تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں آپ اسی سے الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی تنقید کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں آپ۔ میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ایک دن میں 75 مرتبہ ایک آدمی کے پاس جاتے تھے، اور جو ہی دروازے کے اوپر دستک دیتے تھے اور گھر کا آدمی باہر ہوتا
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک تھوک دیتے تھے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر کبھی شکن تک نہیں آیا۔ اور آج اگر ہمارے چہرے کے اوپر کوئی تھوک دے، ہم اس دین کے کام کو کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کار نبوت نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق نہیں ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ لینے کے لیے اس روئی زمین کے اوپر نہیں آئے تھے۔ اس وجہ سے آپ دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے عالم ہو یا غیر عالم، آپ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کرتے رہیں اور آرام بھی کریں، دین کا کام کرتے رہیں اور عیش و عشرت کی زندگی بھی گزاریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ حالات آتے رہیں گے۔ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر جانتے تھے کہ کون لوگ مخالف ہیں اور کون لوگ موافق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جان رہے ہیں، مدینے کے اندر، کہ کون کون منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے نام بھی بتا دیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کہا نہیں کہ تم منافق ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اور جب بتانے کی اجازت آئی کہ اب آپ ان لوگوں کو مسجد نبوی سے باہر کیجیے، جتنے لوگ منافق ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 11ویں پارے کو دوسرے رکوع کو دیکھیے اور ابن کثیر دیکھیے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور فرمایا، قم یا فلاں اخرج، اے فلاں تم مسجد سے باہر نکل جاؤ، تم مسجد سے باہر نکل جاؤ، تم بھی مسجد سے باہر نکل جاؤ، تم بھی منافق ہو، وہ بھی منافق ہے، سب کے سب جتنے لوگ منافق تھے تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے باہر کر دیا۔ وہ ایک وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس کو مسجد نبوی سے باہر کیجئے، یہاں تک کہ مدینے سے بھی باہر کر دیا۔ تو میرے دوستو، جب نبی کام کر رہے ہیں اور نبیوں کو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگ نبیوں کے دشمن ہو جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک مارنے کی پلاننگ، مسجد زرار بنائے تھے، ایک مسجد مدینہ منورہ کے اندر، اور اتنی پتلی دبلی دیوار بنائے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے افتتاح کے لیے کہ مسجد کی افتتاح کر دیجئے، اور اس دیوار کے سائے میں بیٹھائیں گے اور ادھر سے کسی کو کہیں گے کہ دیوار گرا دی جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ان دیوار کے اندر دب کر کے چلے جائیں۔ یہ سازش تھی ان لوگوں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سازشوں کو ناکام کیا۔ جب نبی کے دشمن ہو رہے ہیں اور نبی کے پیچھے دشمن کو لگایا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا۔ ان آیتوں کو آپ دیکھیں، غور کریں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہر ایک نبی کے لیے کسی نہ کسی دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیچھے لگا دیا ہے۔ جب نبی کے پیچھے لگایا ہے تو جو نبی کے کام کرنے والے ہوں گے اور انبیاء کے کام کرنے والے ہوں گے، اور وہی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اس کام کو لے کر کے ہم چلیں گے دنیا کے اندر، تو رکاوٹیں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ الجھن آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ پریشانیاں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام بھی کرتے ہیں اور پریشانیاں بھی آ رہی ہے، مشکلات بھی آ رہی ہے، کہاں ہے ہمارا اللہ؟ میرے دوستو، مشکلات آ جائیں تو آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکہ کے اور 10 سالہ زندگی مدینہ کے، دونوں زندگیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس مرحلے سے گزرے ہیں، کتنی قربانیاں دی ہے، تب جا کر کے دین ہم تک پہنچا ہے، ویسے ہی نہیں پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، کتنے کی جانیں
कुर्बान हुए और शहीद हुए कितने सहाबा, तब जाकर के दीन ये हम तक पहुंचा है। आज अगर हम ये दीन का काम कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐशो आराम के अंदर रहें, आलीशान बंगला हो मेरा और आलीशान बिल्डिंग हो और बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। मेरे दोस्तों, ये सारी सोच को छोड़ दीजिए। अल्लाह अगर दे रहे हैं तो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन निगाहों के अंदर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी दोनों होनी चाहिए। तो आप जिस मैदान में, दीन के जिस मैदान में आप रहेंगे, अल्लाह आपको कामयाब करेंगे। और दुनिया वालों की परवाह न करें, आप दीन को पहुंचाते रहें, पहुंचाते रहें। मेरे दोस्तों, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सताए गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, जिनका ताल्लुक मुझसे जितना ज्यादा होगा वो दुनिया के अंदर उतने ही सताए जाएंगे। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक हर एक मुसलमान का है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है। जितना ज्यादा, सुम्मल अमसल फल अमसल कहा है, जिसका ताल्लुक मुझसे जितना ज्यादा होगा वो उतना ही सताए जाएंगे, उतने ही लोग उसके दुश्मन होंगे, चाहे उसके दुश्मन अपने भी हो सकते हैं और पराई भी हो सकते हैं। एक तो दुश्मन वो है जो इस्लाम का दुश्मन है, जिन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, जिन्होंने सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, एक दुश्मन तो वो है। और दूसरा दुश्मन मुसलमानों ही में हो सकते हैं, खुद मुसलमान में, आपके रिश्तेदार में, आपके खानदान में, आपके पड़ोस में हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जो दीन का काम कर रहे हैं, रुकिए मत, मुसलसल करते रहिए। मुसलसल जब करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत वह आपके ऊपर उतरेगी, और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि अल्लाह की मदद आ रही है। इस वजह से कभी घबराएं नहीं, अपने हौसला को बुलंद रखें, अज़ाइम को बुलंद रखें। अज़ाइम हो अगर मुहकम, चराग दिल जलाने में, तो क्या मुश्किल जमाने पर उजाला बन के छाने में। समझ रहे हैं आप? इसको समझने की कोशिश कीजिए।